نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ امام حارث محاسبی رحمہ اللہ کا رسالۃ المسترشدین ہم سلسلہ وار اس کا مطالعہ کر رہے تھے۔ نوٹس پہ صفحہ نمبر 4 جو ہے یہاں سے ہم نے کنٹینیو کرنا ہے۔ تو جو بات انہوں نے بیان کی تھی آخری جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ ففحص عن النیہ، نیت کی جانچ کرو، نیت کو پرکھو، وعارف الارادہ، اور ارادہ جو ہے اس کو پہچانو، فإن المجازات بالنیہ، کیونکہ جو بدلہ ہے وہ نیت کی بنیاد پر ہے۔ پھر انہوں نے حدیث کوٹ کی تھی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار یعنی اعمال کے بدلے کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، یعنی بدلہ اسی کا ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ اب آگے وہ کہہ رہے ہیں والزم تقوی اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، فإن المسلم من سلم الناس من یدہ، مسلمان تو اصل میں وہ ہے جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، ولسانہ، اور اس کی زبان سے، والمؤمن، اور مومن کون ہے، من امن الناس بوائقہ، جس کے شر سے لوگ امن میں ہوں۔ اب یہ جو تقوی کی بات انہوں نے کی ہے، آگے مزید بھی اس پر وہ گفتگو کریں گے۔ تو تقوی اصل میں کس چیز کا نام ہے؟ تقوی کا جو لٹرل میننگ ہے، لنگوسٹک میننگ جو ہے، وہ یہ وقع یقی سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بچنا۔ عام طور پہ اردو میں ہم اس کا ترجمہ ڈرنا کرتے ہیں، اور وہ بھی ٹھیک ہے ترجمہ، لیکن جو بیسک معنی ہے اس کا وہ ڈرنا نہیں ہے، وہ اصل میں بچنا ہے۔ تو جب ہمیں کسی چیز سے بچنا ہوتا ہے تو نیچرلی ایک ڈر بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی سانپ کا جو ڈر ہے وہ کیا ہے کہ وہ ڈس نہ لے۔ سانپ کا ڈر اس یہ نہیں ہے کہ وہ بھیانک ہے، کوئی اس کو دیکھ کے ہمیں ڈر لگتا ہے، بلکہ ہمیں دیکھ کے یہ ہوتا ہے کہ اسے بچنا ہے ہم نے۔ تو بعض اوقات کسی چیز سے بچنے کی وجہ سے یا بچنے کا خیال جو ہے وہ انسان کے اندر ایک ڈر بھی پیدا کر دیتا ہے کہ کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ جس چیز سے میں نے بچنا ہے میں نہ بچ سکوں۔ تو تقوی کس چیز سے بچنے کا نام ہے؟ تقوی اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا نام۔ عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ عام طور پہ تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن صحیح بات یہ ہوگی کہ تقوی گناہوں سے بچنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی معصیت سے بچنے کا نام ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا نام ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے، جب ہم کہتے ہیں تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے، تو گناہوں سے بچنے کی موٹیویشن صرف اور صرف یہ نہیں ہوتی کہ ہمیں اللہ کی رضا چاہیے یا ہم اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ ایک شخص ہے، اس کی معاشرے میں جو ریپوٹیشن ہے وہ ایک دینی آدمی کے طور پہ ہے، اس کو لوگ ایک مذہبی آدمی سمجھتے ہیں۔ تو بعض اوقات ہو سکتا ہے اس کے وہ کسی گناہ سے اس لیے بچ رہا ہو کہ میں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، مولوی ہو کے ہیں، داڑھی رکھ کے جو ہے یہ کام کر رہا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہاں وہ اس گناہ سے اس لیے بچ رہا ہو کہ یہ کروں گا تو اللہ ناراض ہوگا یا اللہ نے منع کیا تو میں یہ کروں، بلکہ اس کو ہوتا ہے کہ مجھے اس لیے زیب نہیں دیتا کہ میرا تھوڑا سا ذرا معاشرے میں تعارف اور طرح کا ہے۔ تو اب یہ چیز اصل میں تقوی نہیں ہے، یہ اللہ کی معصیت سے بچنا اس کا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصود اپنی ریپوٹیشن ہے۔ یا کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں کہلاتے، تو ایک بندے کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ میں اچھا کہلایا جاؤں معاشرے میں، تو وہ کچھ چیزوں سے اس لیے بچ رہا ہے، کچھ گناہوں سے جو کہ گناہ بھی ہیں، لیکن اس کو اصل کنسرن یہ ہے کہ لوگ مجھے اچھے لوگوں میں شمار کریں۔ اپنی جگہ پہ یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ بھئی میں یعنی لوگ مجھے برا نہ سمجھیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کب ہے؟ جب اس میں یہ نیت غائب ہو جائے کہ اصل میں مقصود اللہ کی رضا ہے۔ مقصود یہ ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو، اور اللہ کی ناراضگی ہم نے نہیں مول لینی۔ کیوں؟ اگر اللہ راضی ہو اور لوگ ناراض ہو جائیں
تو ہمیں اگر یہ ایکویشن بن جائے کہیں پہ کہ اللہ راضی ہو رہا ہے ایک معاملے پہ اور لوگ ناراض ہو رہے ہیں، تو اگر ہمارے لیے اللہ کی رضا مقصود ہوگی تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، یہاں لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں۔ لیکن جب کوئی شخص لوگوں کی رضامندی کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے تو پھر بعض اوقات وہ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کر رہا ہوتا ہے تاکہ لوگ راضی ہو جائیں۔ تو اسی طرح لوگ اچھا سمجھیں، یہ نیت اللہ کی رضا کے ماتحت ہو تو ٹھیک ہے، ادروائز یہ صحیح نہیں ہے کہ آزادانہ طور پہ ہم یہ سمجھیں کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں اور اس وجہ سے ہم گناہوں سے بچیں۔ تو یہ تقویٰ ہے، تقویٰ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا نام ہے۔ اب اللہ کی ناراضگی سے کیسے بچا جائے گا؟ اس کی نافرمانی سے بچنے سے، اور اس کی جو نافرمانی ہے وہی گناہ ہے۔ تو گناہوں سے بچنا ہے، لیکن کیوں؟ تاکہ اللہ ناراض نہ ہو، نہ کہ گناہوں سے اس لیے بچنا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، یا مجھے کوئی ظاہری نقصان نہ ہو اس کی وجہ سے۔ تو یہ تقویٰ نہیں ہے۔ پھر اب وہ بتا رہے ہیں کہ اصل مسلمان کون ہے، اور یہ جو حدیث ہے اور جو آگے کچھ وہ بات کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے کو اس کی شدید ضرورت ہے۔ مذہبی طبقے کو بھی اس بات کو سمجھنے کی اور سمجھنے کی نہیں، ازبر کرنے کی شدید ضرورت ہے، اور عام جو معاشرہ ہے ان کو بھی اس کو ازبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لا محالہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اسلام داڑھی کا نام ہے، اسلام نماز کا نام ہے، اسلام ٹوپی پہننے کا نام ہے، تو ہم نے 3 4 5 چیزوں کو اسلام بنا دیا۔ یہ سب چیزیں بھی اسلام کا حصہ ہیں، لیکن کل اسلام نہیں۔ تو اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے اصل میں اللہ کا حق ادا کرنا اور بندوں کا حق ادا کرنا۔ اور ایک معنی میں جو شخص بندوں کا حق ادا نہیں کرتا اور اس کو یہ زوم ہے کہ وہ اللہ کا حق ادا کر رہا ہے، وہ نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہمیں سے کسی نے نہیں دیکھا، ہمارا جو ایمان ہے وہ ایمان بالغیب ہے، لیکن جو ہمارے جیسے انسان ہمارے قریب موجود ہیں ان کو تو ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے جیسے انسان جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں ان کو جو ہم تکلیف دیتے ہیں یا اذیت دیتے ہیں، اس کے جو اثرات ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ تو جو شخص آنکھوں سے دیکھی جانے والی چیز جو ہے اس کا حق ادا نہیں کر رہا، اور اس کو ناراض کرنا یا اس کو تکلیف دینا وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اگر اس کا یہ زوم ہے کہ وہ ایمان بالغیب کی بنیاد پہ اللہ کے حقوق ادا کر رہے تو وہ کسی اور وجہ سے شاید کر رہا ہو۔ جیسے میں نے کہا نا، مسئلہ ہے نا، یعنی اگر میرا تعارف معاشرے میں بن گیا مذہبی آدمی کے طور پہ، اور میرا سارا سرکل ہی مذہبی لوگوں کے بیچ میں ہے، تو اب ہو سکتا ہے میری مجبوری بن جائے کہ میں مذہبی رہوں، جہاں نہیں بھی دل کر رہا وہاں بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں، بلکہ اب چونکہ بھائی سارے لوگ جانتے ہیں کہ میں ایک دین سے وابستہ آدمی ہوں، تو اب مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ تو یہ تو نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو انسانوں کو جو اس کے سامنے موجود ہیں، اسی اللہ کے کہنے پہ جس کو راضی کرنا چاہ رہا ہے ان کی پرواہ نہیں کرتا، بالکل ہی پرواہ۔ ایک ہے اونچ نیچ ہو جانا، وہ ایک اور بات ہے۔ اچھا، یہ 2 چیزوں میں نا فرق سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ جو عمل تکرار سے باقاعدگی سے کیا جاتا ہے وہ، اور جو عمل ونس ہو جاتا ہے، ان میں فرق ہے۔ جو عمل ونس ہو جاتا ہے، کوئی بھی برا عمل ہے، کوئی غلطی ہے، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اتنا بڑا مسئلہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی انسان سے توقع کی جاتی ہے کہ انسان پرفیکٹ نہیں۔ تو بعض لوگ نا انسان پرفیکٹ نہیں ہے کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ جو گند بلا کرنا ہے کرو، جو فساد کرنا ہے کرو، اور کوئی بندہ کہے تو کہ یار میں پرفیکٹ تھوڑا ہی ہوں میں۔ نہیں بھائی، یہ نہیں۔ پرفیکٹ نہ ہونے کا مطلب ہے کہ مجھ سے مثلا ایک بندہ ہے وہ ہمیشہ ہر جگہ تاخیر سے جاتا ہے۔ ایک جگہ کسی نے اس کو کہہ دیا یار تم دیر سے آئے ہو، کہتا ہے جی میں انسان ہوں، جی انسان تو خطا کا پتلا ہے۔ تو اب یہاں اس کا ایکسکیوز ٹھیک نہیں ہے، لیکن 10 میں سے ایک دفعہ وہ دیر سے پہنچ گیا کہیں پہ، اگر وہ کہتا ہے جی بس وہ دیر ہو گئی، سستی ہو گئی، تو یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ چلے جی ہو گیا، انسان ہے کہیں سستی کر جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی معاملہ ہے کہ انسانوں کے حقوق ہوں یا اللہ کے حقوق ہوں، کوتاہی ونس ہو جانا، اور جو ونس کوتاہی ہے وہ کبھی پھر بھی ہو جانا، یہ اور بات ہے، اور ایک چیز کو اس کا لحاظ ہی نہ کرنا۔ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ انسانوں کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے یا حقوق العباد ہیں اس میں مسلسل کوتاہی کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ انسان ہے نا یار، کیا کریں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ اونچ نیچ ہو جانا اور پکی ہوئے رہنا، یعنی بلکہ کہ نیچ نیچ ہوئے رہنا جو ہے نا، اونچ نیچ ہونی چاہیے، نیچ نیچ نہیں ہونی چاہیے نا۔ تو لہٰذا کہا کہ مسلمان کون ہے؟ من سلیم الناس من یدہ ولسانہ۔ اور یہ ایک لحاظ سے یہ اعلیٰ درجہ نہیں ہے، ایک لحاظ سے یہ بنیادی درجہ ہے۔ کیا مطلب؟
اصل میں تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہم سے کسی کو خیر کیا مل سکتی ہے. ٹھیک ہے, ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کی خیر کرنے کا سوچیں جو ہمارے بس میں ہے, جس قدر ہم کر سکتے ہیں. اس سے نچلا درجہ کیا ہوگا کہ ہم خیر نہیں کر سکتے تو شر تو نہ کریں, کم از کم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں, کم از کم کسی کو ہم اذیت تو نہ دیں. اور جو ہے نا من سلم الناس من یدہ و لسانہ, دو چیزیں نا, ہاتھ اور زبان. ہاتھ سے بھی کسی کو کوئی اذیت نہ پہنچے اور زبان سے بھی کسی کو کوئی اذیت نہ پہنچے. والمؤمن, اور مومن کون ہے؟ من امن الناس بوائکہ, جس کے شر سے لوگ امن میں ہوں. یعنی یوں سمجھیے کہ ہم جیسے نا اپنے آپ کو پرکھ بھی سکتے ہیں, کیا ہمارے سرکل کے جو لوگ ہیں, جو ہمارے قریب کے لوگ ہیں, کیا ان کو ہمارے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ اس سے ذرا احتیاط ہی برتو, یہ بندہ کوئی بھی گڑبڑ کر سکتا ہے. اگر یہ معاملہ, اس کا مطلب ہے کہ وہ شر سے محفوظ اپنے آپ کو نہیں محسوس کر رہے. ایک معاملہ اور ہے کہ یہ کہ بھئی یہ مولوی آدمی ہے, اس کے ذرا زیادہ قریب رہو گے نا تو یہ نمازوں کی کوشش کرے گا کہ نمازیں پڑھائے گا, وہ ایک الگ بات ہے. ایک یہ کہ یار یہ اس سے ذرا بچ کے رہو, یہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر دے گا, یہ کوئی نہ کوئی ہمارا مسئلہ ہمارے لیے کر دے گا, ذرا اس سے ذرا محدود تعلق رکھو. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو یہ اندیشہ ہے کہ اس بندے سے ہمیں شر پہنچ سکتا ہے, یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں گڑبڑ ہے. قال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اتق اللہ بطاعتہ, اللہ کی اطاعت, اللہ کا تقوی اختیار کرو اس کی اطاعت کے ذریعے. وَأَطِعِ اللَّهَ بِتَقْوَاهُ, اور اس کی اللہ کی اطاعت کرو اس کے تقوی کے ذریعے. دو باتیں جمع کر دی نا, کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اس کی اطاعت کے ذریعے, اور اللہ کی اطاعت کرو اس کے تقوی کے ذریعے. تو یہ جو تقوی اور طاعت ہے, اس کو مختلف طریقوں سے سمجھا گیا. تو ایک اس میں سے یہ ہے کہ تقوی اللہ کا ہے, اطاعت پیغمبر کی ہے. کیونکہ جو پیغمبر بھی آئے انہوں نے کیا کہا کہ اللہ سے ڈرو, وَأَطِیعُونِی, اور میری اطاعت کرو. کسی پیغمبر نے بھی نہیں کہا کہ میرا تقوی اختیار کرو, بلکہ سب نے یہ کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. تو اطاعت کیا ہے؟ اطاعت عمل ہے, اور عمل جو ہے اس کے لیے آپ کو اسوہ چاہیے, اور وہ اسوہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آئے گا. اور ایک یہ بھی کہا گیا کہ تقوی اور اطاعت میں یہ فرق ہے کہ تقوی جیسے سلبی اسلوب ہے, اور جو اطاعت ہے وہ ایجابی ہے. سلبی اور ایجابی کا کیا ہے؟ مثلا ہم کہتے ہیں یہ کام کرو, یہ ایجابی ہے. ہم کہتے ہیں یہ کام نہ کرو, یہ سلبی ہے. تو یعنی دو پہلو ہوتے ہیں نا, یا میں کہوں کہ بھئی یہ کرو گے تو یہ نقصان ہے, یہ سلبی پہلو ہے اس کا, اور یہ کرو گے تو اس کا فائدہ ہے, اس کو ایجابی پہلو کہتے ہیں. تو تقوی کیا ہے؟ وہ سلبی پہلو ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی, اور اطاعت کیا ہے؟ اللہ کی فرمانبرداری کرنی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو اس کی اطاعت کے ذریعے, یعنی اللہ کی فرمانبرداری میں لگے رہو تاکہ نافرمانی نہ ہو. اور وَأَطِعِ اللَّهَ, اور اللہ کی اطاعت کرو بِتَقْوَاهُ, اس کے تقوی کے ذریعے. دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کو گویا کہ مضبوط کر رہی ہیں. وَلْتَخَفْ يَدَاكَ مِنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ, اور اپنے ہاتھوں کو بچاؤ مسلمانوں کے خون سے. وَبَطْنَكَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ, اور اپنے پیٹ کو ان کے مالوں سے. وَلِسَانَكَ مِنْ أَعْرَاضِهِمْ, اور اپنی زبانوں کو ان کی عزتوں سے. تین بہت بڑی بڑی باتیں. پہلا نقطہ, حضرت ابوبکر کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو بچاؤ مسلمانوں کے خون سے, یعنی مسلمان کا خون تمہارے ہاتھ پہ نہ لگے. اچھا, ایک تو اس کا معنی یہ سمجھ آتا ہے کہ بھئی کچھ بھی ہو جائے, انسان زندگی میں کبھی بھی قتل تک نہ جائے. اچھا, قتل تک جانا جو ہے, ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا مزاج اس طرح کا ہوتا ہے, لڑنا بھیڑنا, اور یعنی قتل و غارت کی باتیں کرنا اور تھریٹس کرتے رہنا لوگوں کو. بعض ایسے لوگوں سے بھی قتل سرزد ہو جاتا ہے جو اس طرح کے ہوتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, کوئی ایسا مومنٹ آ گیا, کوئی ایسا سینیریو بن گیا کہ وہ اپنے غضب کو برداشت نہیں کر سکے, اور اس مومنٹ پہ جا کر, مثلا جیسے بعض کا تو اب ہوتا ہے نا کہ وہ پھل لے رہے تھے جی, اب نہ پھل لینے والا نہ دینے والا, دونوں میں سے کوئی بھی, کوئی قاتل تو اصل میں نہیں تھے وہ, یا وہ گھر سے قتل کا ارادہ کر کے نکلے نہیں تھے, یا اس سے پہلے کہ انہوں نے قتل کی اٹیمپٹس نہیں کی ہوئی تھی.
لیکن وہاں جو وہ غضب بڑھتے بڑھتے کیا ہوا، انہوں نے اپنی حدود نہیں پہچانی کہ یہ ہماری لمٹ ہے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، اور وہ ایک بات قتل تک چلی جاتی ہے۔ تو ایک تو چلیں پہلو یہ ہو گیا۔ دوسرا پہلو بہت خاص ہے، اور جس وقت تو بکر یہ بات کر رہے تھے اس وقت یہ پہلو بھی موجود تھا، یعنی وہ جیسے آہستہ آہستہ وہ چیز آگے پھر بڑی بھی ہے لوگوں کے اندر، اور بہت بڑے پیمانے پہ قتل و غارت ہوئی۔ وہ کیا ہے؟ دین کے نام پہ قتل، جو کہ انسان سمجھ رہا ہے کہ میں نے بڑا کارنامہ کیا ہے، لیکن اصل میں وہ بدترین کام ہے جو خوارج نے بعد میں جا کے کیا۔ تو اس سے بھی بچنا ہے۔ اور آج کے دور میں یعنی جو تو وہ لوگ ہیں نا جو مطلب بے دین سے لوگ ہیں یا جن کا دین سے دوری ہے، ان کے لیے تو وہ پہلا والا معاملہ ہے کہ وہ کہیں اپنے انتقام کے اس میں آ کے یا غضب میں آ کے کسی کی جان نہ لے لیں۔ لیکن جو شریف النفس آدمی ہے، جو دینی آدمی ہے، جو ذرا دین پر چلنے والا شخص ہے، اس سے عام طور پہ ذرا کم توقع ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ کسی سے لڑ بھیڑ کے جو ہے وہ قتل تک پہنچ جائے گا۔ اس کے اندر جو ٹینڈنسی ہے وہ کیا ہے کہ اس کو کوئی بندہ جذبات دلا کر ورغلا کر اس بات پہ آمادہ کر دے کہ فلاں کافر ہے اور وہ واجب القتل ہے، اسے قتل کرو۔ اس بات پہ اس کو ورغلا کے آمادہ کر دے کہ فلاں گستاخ ہے، اور چونکہ اس نے گستاخی کی ہے لہذا وہ واجب القتل ہے، لہذا تم کیا کرو؟ قتل کر دو۔ ہمیں یہاں کیا سمجھنا ہے؟ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کسی کو کافر سمجھنا یا کافر قرار دینا یہ عام شخص کا، عام مسلمان کا کام نہیں ہے۔ میں یہ بھی عرض کروں گا یہ عام عالم کا کام بھی نہیں ہے۔ کسی کو کافر قرار دینا ایک قانونی ایشو ہے، لیگل ایشو ہے، اور لیگل ایشوز ہمیشہ اتھارٹیز طے کرتی ہیں، نہ کہ محض ایک علمی آدمی۔ ٹھیک ہے نا؟ کوئی اتھارٹی ہوتی ہے جو لیگل معاملات طے کرتی ہے۔ تو یعنی پاکستان میں کون مسلمان ہے کون کافر ہے، اب یہ بات چلتا پھرتا بندہ طے نہیں کرے گا، کوئی لیگل اتھارٹی ہونی چاہیے۔ جس کی سب سے بڑی مثال ہمارے یہاں کیا ہے کہ قادیانیوں کو کافر قرار دینا تھا، تو اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا گیا کہ باقاعدہ جیسے پارلیمنٹ میں اس مسئلے کو لے جایا گیا اور ایک خاص پروسیس سے گزار کے ان سے وضاحت مانگی گئی، سب کچھ ہوا۔ یہی معاملہ کسی کے ایمان اور کفر کا بھی ہے۔ اس سے پوچھے بغیر، اس کو آپ کہہ لیں وضاحت کا موقع دیے بغیر ون سائیڈڈ جاری کر دینا کہ یہ کافر ہے، اور پھر کافر کے بعد یہ مرتد ہے، اور مرتد ہے تو واجب القتل ہے، اور واجب القتل کے بعد اتھارٹی بھی عام انسان کو دے دینا کہ تم قتل کرو، یہ کسی لحاظ سے شرعی لحاظ سے ٹھیک نہیں۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ کہ اگر کسی نے کوئی کفر اختیار کیا ہے تو اگر تو اسلامی ریاست ہے یا مسلمانوں کا کوئی نظام ہے تو اتھارٹی طے کرے گی کہ وہ کافر ہے، اور اگر بالکل مسلمانوں کا کوئی نظام نہیں ہے تو پھر ایک عالم بھی نہیں ہوگا، پھر علماء کا بھی کوئی بورڈ ہوگا جس طرح کے دور میں ہم جی رہے ہیں اس میں، جو کہ یہ طے کرے گا کہ جی اس شخص نے یہ کیا ہے، ایک سنگل آدمی کا یہ کام نہیں۔ اور اگر طے ہو بھی جائے بالفرض کہ یہ شخص کافر ہے، تو اور یہ بھی طے ہو جائے بالفرض کہ جی اس شخص کی سزا قتل ہی ہے، سارے پروسیس گزر چکے ہوئے ہیں، اب اس کا سزا قتل ہی ہے، تو جیسے عدالت سزائیں دیتی ہے اور انتظامیہ اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے، یہ بھی ایسا ہی ہے۔ لہٰذا فرد واحد کا یہ کام ہے ہی نہیں، اور نہ فرد واحد سے قیامت کے روز پوچھا جائے گا کہ تو نے فلاں کو قتل کیوں نہیں کیا۔ اب آ جائیے دوسری بات جو ہے کہ ہمارے پاس جو اسوہ ہے وہ کیا ہے۔ جس وقت فتنے کا دور تھا اور یہ خوارج کا دور تھا، اور ایک ایسا موقع بھی آیا کہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، یعنی اس میں سے کوئی بھی خوارج نہیں تھے، دونوں طرف صحابہ بھی موجود تھے، صادق الایمان لوگ موجود تھے، لیکن ایسی سچویشن پیدا ہو گئی، کیا وجوہات بنی وہ ایک الگ بات۔ اس کے بارے میں عام طور پہ یہ بحث ہوتی ہے کہ ان دو فریقین میں سے کون بہتر تھا۔ تو ظاہر دونوں فریق جو ہیں ان کے کچھ نہ کچھ سپورٹرز ہیں، وہ ان کو بہتر سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں ان میں سے جو بہتر گروہ تھا وہ تیسرا تھا۔ وہ دونوں میں سے کوئی بھی ٹاپ پہ نہیں تھا بہتر ہونے میں، بلکہ جو بہتر تھا وہ تیسرا گروہ تھا، اور وہ کون سا تھا؟ جس نے کہا تھا کہ بھائی ہم بیٹھے ہیں ادھر، نہ ہم ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں نہ ہم ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں طرف کیا ہے؟ مسلمان۔ جو بھی آپ کا آپس میں مسئلہ ہے کم از کم بات قتل تک نہیں جانی چاہیے، اور اگر بات قتل و غارت تک جا رہی ہے تو ہم کسی کا بھی ساتھ نہیں دیں گے، ہم نیوٹرل رہیں گے، اور انہوں نے اس سارے میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ تو لہٰذا کوئی بھی ایسا سینیریو آ جائے جہاں کسی کی جان جانے کی بات آ رہی ہے تو جذبات میں آ کے کسی کے ورغلانے سے اور سمجھنا کہ ایمان کا تقاضا ہے اور جیسے میں یہ نہیں کروں گا تو قیامت کے روز مجھ سے پوچھ ہو جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے انسان کے ہاتھ پہ کسی مسلمان کا خون نہ لگے،
تیسرا پہلو اس میں کیا ہے کہ چلیں ہم ڈائریکٹلی تو بچ گئے، ذاتی طور پہ بھی الحمدللہ بچ گئے کہ اللہ نے بچا لیا کہ کبھی ایسا معاملہ نہیں پیش آیا کہ بات قتل و غارت تک پہنچی ہو، اور دینی اعتبار سے بھی کسی نے ہمیں ورغلا کے اس جگہ تک نہیں پہنچایا۔ لیکن ہم کسی ایسے گروہ کا حصہ ہیں یا ہم کسی ایسے سیٹ اپ کا حصہ ہیں جس کے اوپر یا جس کے ہاتھوں پر لوگوں کا خون ہے، مسلمانوں کا خون ہے، تو اب دو میں سے ایک کام کرنا ہوگا، یا تو اگر آپ اس گروہ سے نکل سکتے ہیں تو نکل جائیں، اعلان برات کر لیں، نکل جائیں اس سے، اور اگر نہیں نکل سکتے اس گروہ سے باہر کسی بھی وجہ سے، آپ کی چوائس ہی نہیں ہے، تو پھر کم از کم گویا اللہ کے سامنے اپنی برات کرنا یہ بڑا ضروری ہے کہ اے اللہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو لہذا یہ مسئلہ کب آتا ہے؟ جب ایز اے قوم یہ کام ہوتا ہے۔ ملک ہیں، ایک ملک دوسرے ملک پہ چڑھائی کرتا ہے، لاکھوں لوگ ہزاروں لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں، اور جب نظر آ رہا ہے کہ یہ ناحق قتل کیے جا رہے ہیں، عام شہری مارے جا رہے ہیں، ابھی یہ رشیا یوکرین کی جنگ چل رہی ہے نا، کتنی تعداد میں عوام بھی ماری جا رہی ہے بیچ میں، تو ظاہر ہے اب یہاں تو خیر ہم اس کانٹیکسٹ میں بات کریں کہ مسلمان کا خون، تو کوئی بھی ایسا سیٹ اپ جہاں پہ آپ کو نظر آئے کہ بھئی ہم ایک گروہ کا حصہ ہیں، اس ملک کا حصہ ہیں، اس قوم کا حصہ ہیں، اور وہ قتل و غارت میں شامل ہے، جیسے دیکھیں نا امریکنز اس وقت جو ہیں ان کے اندر یہ چیز احساس ہے کہ ان کے ٹیکس کے پیسے سے غزہ میں لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، تو ان کو ایک ریگریٹ ہونا چاہیے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو یہ زیادہ بڑا معاملہ ہے کہ اگر ہم کسی گروہ کا حصہ ہیں اور وہ گروہ لوگوں کے قتل و غارت میں شامل ہے کسی بھی طریقے سے، تو گروہ کو چھوڑ نہیں سکتے، ظاہر اگر ملک سے نکل کے جائیں گے کہاں جائیں گے، تو کم از کم اللہ کے ہاں اعلان برات کرنا کہ اللہ میں اس میں شامل نہیں۔ اور ظاہر ہے ہمارے یہاں ماضی میں یہ معاملہ ہوتا رہا، ٹھیک ہے نا، کہ کچھ ایسی قتل و غارت ہوئی ہے جس کو ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ کیا ہے، تو وہاں کم از کم یہ بنتا ہے کہ ہم اعلان برات اللہ کے سامنے کریں کہ اللہ ہماری مجبوری، ہم اس جگہ موجود ہیں لیکن ہم اس سے برات کرتے ہیں، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو پہلا مسئلہ بیان کیا جس سے الحمدللہ اس امت کا بڑا حصہ اللہ نے اس کو بچایا ہوا ہے، یعنی ہر دوسرا چوتھا بندہ آپ کو نہیں ملتا جو قتل و غارت کے معاملات میں شامل ہو، عوام کا، مسلمانوں کا عظیم اکثریت بڑا حصہ اس گناہ سے بچا ہوا ہے الحمدللہ۔ لیکن جو دوسرا اور تیسرا معاملہ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وَبَطْنَكَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اپنے پیٹوں کو بچاؤ ان کے مالوں سے۔ کیا مطلب؟ ناحق مال۔ تو انسان کو بالکل تسلی ہونی چاہیے اس پر کہ میں نے کسی کا ناحق مال نہیں کھایا، میں نے کسی پر ظلم اور زیادتی کر کے اس سے مال نہیں چھینا یا اس سے مال غصب نہیں کیا۔ وَلِسَانَكَ مِنْ آرَازِهِمْ، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے، کہا کہ اپنی زبانوں کو محفوظ رکھو ان کی عزتوں سے، یا ان کی عزتوں کو محفوظ رکھو کہ وہ تمہاری زبانوں سے وہ تار نہ ہو۔ یہاں ہم میں سے ہر شخص سے کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جاتی، جملہ ہی بول دیا کسی کے بارے میں تو وہ بھی کیا ہے، اصل میں تو اس کی بے عزتی کر دی نا۔ اور خاص طور پہ ماتحتوں کے ساتھ بڑا احتیاط کا معاملہ رکھنا چاہیے۔ مجھے برل جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے، مطلب جتنا عرصہ جب بھی کوئی میرے ماتحت کوئی شخص رہا، کہ میرے پاس یہ اختیار ہے اگر میرے اوپر کوئی ذمہ داری ہے کہ جو میرے ماتحت ہے اگر وہ کوئی کوتاہی کرتا ہے تو میں اس کی اس لحاظ سے سرزنش کروں کہ بھائی یہ کام آپ نے غلط کیا ہے، یہ کام ایسے نہیں ایسے کرنا تھا۔ اور اگر مجھے لگتا ہے ایک جگہ پہ جا کے کہ نہیں جو کام مجھے کروانا ہے اس سے وہ یہ کرنے کے قابل نہیں ہے، تو میں اس سے معذرت کر سکتا ہوں کہ بھائی آپ اس قابل نہیں ہیں، آپ کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے جو کام مجھے چاہیے، تو لہٰذا جیسے ہمارے ہوتا ہے کہ نوٹس پیریڈ، آپ نے اس کو نوٹس دے دیا کہ بھائی آپ کوئی اور بندوبست کر، یا آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کا جو ہے نا اتنی اسکل اچھی نہیں ہے تو آپ کو میں نے 10,000 روپے دینے تھے، میں آپ کو 5,000 دوں گا۔ کچھ بھی کر کے آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اسے گالی دیں، آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر کوئی عیب نکالیں یا اس کو برا بلا کہیں، بے عزتی اس کی نہیں کی جا سکتی۔ اور ہمارے ہاں الٹا معاملہ ہوتا ہے، سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے ذرا سی کسی سے کوئی کوتاہی ہوگی تو سب سے پہلے اس کی عزت پہ حملہ ہوگا، یعنی آپ جو اس کو تنخواہ دے رہے ہیں وہ اس کے بیسیکلی ایک صلاحیت ہے یا اس کے اوقات ہیں اس کی دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیت اور اپنے اوقات نہیں دے رہا تو آپ کے پاس جو رائٹ ہے وہ یہ کہ آپ کہیں میں تنخواہ نہیں دوں گا یا کم دوں گا۔
لیکن یہ اختیار تو ہے ہی نہیں کہ آپ اس کو، یعنی اس نے آپ کے ساتھ عزت کی ڈیلنگ تو کی نہیں ہے کہ اچھا جی مجھ سے کام میں کوتاہی ہوئی تو تم گالی دے دینا مجھے، یا تم سے مجھ سے کوئی ذرا سی اونچ نیچ ہوگی تو تم میرے بارے میں کچھ بھی منہ سے نکال لینا. یہ اس نے اختیار نہیں دیا ہوا. ٹھیک ہے وہ کمزور ہے، وہ سن لے گا، اس کی مجبوری ہے، وہ سن لے گا، لیکن ہمیں یہ کرنا نہیں. وحاسب نفسک، اور اپنے نفس کا محاسبہ کرو، فی کل خطرۃ، ہر خیال میں. یعنی انسان کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ زندگی میں جو بھی کام کرے انسان، چھوٹا یا بڑا، کہیں نہ کہیں رک کے اپنا محاسبہ کرے کہ یہ میں نے جو کیا ہے اس میں میری نیت کیا تھی، اور یہ جو میں نے کیا ہے کیا اللہ کے ہاں میں اس کا جواب دے سکوں گا. اور جواب دینے کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہم سے پوچھے اور ہم کہیں جی ہاں ہم کانفیڈنٹ ہے جواب دے دیں گے. ادھر یہی کہا گیا ہے کہ حساب کھلے نا. ادھر اگر وہ کھل گیا ایک دفعہ تو، یعنی آپ سوچئے نا کہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ایک انسان کھڑا ہو تو اس کی ویسی کیا اوقات ہوگی. اس دن تو انسان کی زبان سے کچھ نکل ہی نہیں سکے گا نا. تو اللہ صرف یہ پوچھ لے کہ بھئی فلاں دن تم نے یہ گناہ کیا تھا. یہ بات کی بات ہے کہ اللہ بخش دے، لیکن صرف یہ پوچھ لے کہ فلاں دن فلاں لمحے تم نے یہ گناہ کیا تھا، تو انسان کیا کرے گا. تو مقصد اصل میں یہ ہے کہ انسان کو یہ تسلی ہو کہ چلیں میں یعنی میں نے کوئی بڑی حدود کراس نہیں کی. تو اپنا محاسبہ کرنا کیا ہے کہ انسان زندگی کے تمام معاملات کے بارے میں یہ سوچے. اور جو محاسبہ ہوتا ہے نا، یہ ایک تو چلتے پھرتے ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اچھا یہ میں فلاں کام کر رہا ہوں، مجلس ہے اس میں جا رہا ہوں تو کیوں جا رہا ہوں، ٹائم پاس کرنے جا رہا ہوں، علم حاصل کرنے جا رہا ہوں، اپنی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. تو یہ اپنے بارے میں سوچتا رہے. اور کبھی کبھی وہ جتنا یہ زیادہ ہو سکے بہتر ہے، لیکن برحال کبھی کبھی ہونا چاہیے کہ جو محاسبہ ہے نا وہ ڈیڈیکیٹڈ بھی ہونا چاہیے. انسان کہیں بیٹھے سوچے یا کاغذ پینسل لے کر بیٹھ جائے، اور جیسے کچھ وقت 10 منٹ ہے، 20 منٹ ہے، آدھا گھنٹہ ہے، وہ بیٹھ جائے اور وہ اپنے بارے میں سوچتا رہے، اپنی پوری زندگی کے بارے میں سوچتا رہے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے آخرت کے تناظر میں. ایک ہے نا کہ دنیا میں کیا کھویا کیا پایا، وہ تو بندہ سوچتا ہی رہتا ہے کہ میں نے اس لیول تک پہنچنا تھا اور نہیں پہنچ سکا، اور یہ اچیو کرنا تھا نہیں کر سکا. یہ نہیں، بلکہ یہ محاسبہ کہ بھئی اللہ کے ہاں میں نے پیش ہونا ہے. اتنی عمر میں گزار چکا ہوں، اتنے مواقع مجھے مل چکے ہیں، اتنی صلاحیتیں اللہ نے مجھے دی ہیں، اتنی نعمتیں اللہ نے میرے اوپر کی ہیں، میں نے کیا کیا ان کے ساتھ، کہاں کہاں میرا رویہ مناسب تھا، کہاں کہاں میرا رویہ نامناسب تھا، اور میں کیسے اپنے آپ کو بہتر کروں. اور اس محاسبے کا کوئی نہ کوئی ایک طریقہ کار بھی ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. یعنی ایک جیسے سیٹ پیٹرن ہو اس کا. خیر یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ اسلاف میں سے ایسے لوگ بھی گزرے کہ جنہوں نے اپنے گھر میں نا ایک حصے میں ایک قبر کھودی ہوئی تھی. وہ مطلب قبر سے مراد تدفین کے لیے نہیں تھی، لیکن وہ قبر کی طرح کی ایک انہوں نے گڑھا کھودا ہوا تھا. وہ روز رات سونے سے پہلے وہ اس میں جا کے لیٹتے تھے، اور جو قبر میں سوال ہونے ہیں وہ اپنے آپ سے پوچھتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ اگر میں نے اپنے آپ کو نہ جواب دیا تو میں کل فرشتوں کو کیسے جواب دوں گا. تو یہ تو میں عرض کر رہا ہوں بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے، تو یعنی اس کا تصور کرنا ہی مشکل ہے. لیکن کم از کم تنہائی اختیار کرنا، اور تنہائی اختیار کر کے کچھ دیر کے لیے بیٹھ جانا اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا، یہ ہونا چاہیے. چاہے ہفتے میں ہو، چاہے مہینے میں ہو، کبھی بھی ہو، لیکن ہو. وحاسب نفسک فی کل خطرۃ، اور اپنے نفس کا محاسبہ کرو ہر خیال میں. گویا یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خیال انسان کے اوپر آئیں اس میں بھی وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے. وراقب اللہ، اور اللہ کو مستحضر رکھو، یعنی یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. فی کل نفس، ہر سانس میں. ایک سانس کا وقت بھی اللہ کی یاد، اور اللہ کی یاد سے مراد ذکر نہیں ہے، اللہ کی یاد سے مراد کہ یہ یاد کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی یہ احساس کہ میں انڈر آبزرویشن ہوں. مراقبہ کس چیز کا نام ہے؟ اس میں اب تو اصطلاحات کے بھی مفاہیم تبدیل ہو گئے نا. اب تو مراقبے کا مطلب سمجھا جاتا ہے لائٹ بند کر دینا اور ایک خاص طرح سے ذکر کرنا. یہ مراقبہ نہیں ہے اصل میں. یہ تو مراقبے تک پہنچنے کا ٹول ہو سکتا ہے،
مراقبہ کہتے ہیں رقیب یا مراقب جو ہے نا وہ کہتے ہیں جو ایگزامینر ہوتا ہے اس کو. اور ایگزامینر کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو پیپر دینے والا ہے اس کو ہر لمحے یہ خیال ہو کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے اور وہ سیدھا طریقے سے بیٹھ کے پیپر کرے. تو اصل میں مراقبہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان کو یہ یاد رہے ہر وقت کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اللہ کی نظر میں ہوں. اور جب انسان کو یاد رہے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر جب وہ کچھ اونچ نیچ کرنے لگے گا تو وہ کہے گا نہیں میں کیسے کروں اونچ نیچ. جیسے ہوتا نا کہ کسی کو کوئی خیال آیا کچھ بھی اونچ نیچ کرنے کا, چلیں کسی جگہ بندہ کھڑا ہوا تھا کوئی چیز اس کو نظر آئی, اس نے کہا اس کو توڑ دیتے ہیں, ساتھ اس نے اوپر دیکھا کیمرہ لگا ہوا ہے, تو وہ جتنی مرضی ارج اندر سے آ رہی تھی کہ اس چیز کو میں ٹھوکر مار دوں کچھ بھی کر دوں, لیکن اس نے جیسے ہی دیکھا اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے وہ بچ جائے گا. چھیڑ چھاڑ کرنا چاہتا تھا کسی چیز سے. یہی معاملہ اصل میں بندہ مومن کا ہے کہ جتنا اللہ کا مراقبہ ہوگا, یعنی اللہ کی یاد کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اتنا گناہوں سے بچنا آسان ہوگا. ہاں اب یہ پیدا کیسے کرنی ہے یہ ایک الگ بحث ہے, یہ تو گول ہو گیا نا, یہ تو اینڈ ہو گیا کہ یہاں تک پہنچنا ہے. تو صوفیاء کے ہاں پھر یہ ہے کہ اس کے مختلف طریقے اختیار کیے گئے کہ بھئی آپ اس طرح سے اللہ کو یاد کرتے رہیں کہ یہ چیز آپ کے اندر آ جائے. اچھا انہوں نے اب دیکھیں ترتیب کیا کی ہے, حالانکہ یہ مطلب 3 صدی ہجری کے ہیں نا, 243 ہجری میں ان کی وفات ہے. تو انہوں نے اس رسالے میں پہلا قول لایا ہے, پہلے حدیث لائیں, حدیث کے بعد جو پہلا قول لائے صحابہ میں سے تو ابوبکر صدیق کا تھا, اب دوسرا قول وہ لائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا. یعنی گویا وہ جو ترتیب خلافت ہے اسی کو انہوں نے یہاں پہ اس کا لحاظ رکھا ہے. قال عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حاسبوا انفسکم, اپنے نفس کا حساب کر لو, محاسبہ کر لو, قبل ان تحاسبوا, اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. مشہور قول ہے نا, سنا ہوگا ہم میں سے ہر شخص نے, ٹھیک ہے نا, تمہارا حساب لیا جائے اس سے پہلے تم اپنا حساب خود کر لو. جیسے اب ہوتا ہے نا کہ بعض کا تو آڈٹ, مختلف ادارے ہیں انہوں نے بھی یہ رکھا ہوتا ہے نا کہ آڈٹ سے پہلے وہ ایک نوٹیفیکیشن دے دیتے ہیں بھئی ہم نے اگلے مہینے آنا ہے آڈٹ کے لیے, تو بہتر ہے کہ پہلے آپ اپنا ایک انٹرنل آڈٹ کر لیں تاکہ آپ کو زیادہ پریشانی نہ ہو, جو مسئلے آپ کے سامنے آئیں آپ ان کو سارٹ آؤٹ پہلے ہی کر لیں. تو اسی طرح کہا کہ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے اپنا حساب لے لو, خود اپنے ایگزامینر خود بن جاؤ تاکہ جو بہتری کر سکتے ہو وہ بہتری کر لو. وَزِنُوهَا قَبْلَ أَن تُوزَنُوا, اور اپنے آپ کو تولو, اپنے نفس کو تولو اس سے پہلے کہ تمہیں تولا جائے. اپنا وزن خود کر لو نا, آپ کتنے پانی میں ہوں میں خود کیوں نہ دیکھوں. اچھا یہ کب ہوگا, یہ تبھی ہوگا جب انسان کو تنہائی کے مواقع میسر آئیں گے. اور آج کے دور کی آزمائشوں اور فتنوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اب تنہائی میسر آنا نیئر ٹو امپاسبل ہو گیا. کیوں نیئر ٹو امپاسبل ہو گیا؟ پہلے جو معاش تھی نا وہ لگی بندی اس لحاظ سے ہوتی تھی کہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ مغرب کا وقت ہے تو بس سمیٹو معاملات و گھر پہنچو. سفر کرنے والوں کو بھی پتہ ہوتا تھا کہ رات گاڑی نہیں ہوتی, اگر جانا ہے کسی علاقے میں تو دن میں روشنی میں نکل جاؤ, آخری گاڑی 3 بجے جائے گی, اس کے بعد کوئی گاڑی نہیں. تو لوگ سمٹے ہوئے تھے. اب معاش کے معاملات بھی ایسے ہو گئے ہیں کہ ایک شخص ابھی دفتر نہیں گیا تو اس کو میسیج آنے شروع ہو گئے ہیں دفتر سے یا دفتر کے کاموں کے. دفتر سے واپس بھی آ گیا تب بھی وہ اس کو آ رہے ہیں کہ بھائی کل یہ کرنا ہے, یہ ٹارگیٹ ہے, وہ ٹارگیٹ ہے. اور دونوں طرف معاملات ہیں نا, دفتر گیا ہوا ہے تو گھر سے میسیج آ رہے ہیں کہ ٹماٹر بھی لانے ہیں, سبزی بھی لانی ہے, دھنیا بھی لانا ہے, پودینہ بھی لانا ہے. تو یعنی نہ وہ دفتر میں صرف دفتر ہے نہ گھر میں صرف گھر ہے, اور وہ سب بھی ہو گیا. تو اب سوشل میڈیا وہ انسان کو انگیج کر لیتا ہے. تو آج کے دور میں یہ محاسبہ کرنا, اس کے لیے پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ ہم خالی ہوں. یعنی جیسے کہا جاتا ہے نا کہ آج کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کریں, ٹھیک ہے نا. یعنی کبھی کچھ نہ کرنا بھی ایک بڑا کام بن جاتا ہے. اور ہمارے لیے ایسا ہی ہے کہ ہمارے زندگی میں دن میں کوئی 10-20 منٹ کوئی ایسا ٹائم ہو, یا چلیں ہفتے میں کوئی آدھا گھنٹہ ہو جب ہم کچھ نہ کریں. اور کچھ نہ کرنے کا مطلب سو جانا نہیں, کچھ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ بات کریں, ٹھیک ہے نا. اور وہ جو اپنے آپ کے ساتھ بات ہوگی اس میں ارادے بھی ہو سکتے ہیں, اس میں عزائم بھی ہو سکتے ہیں, اس میں محاسبہ بھی ہو سکتا ہے. وَتَزَيَّنُوا لِلْأَرْضِ الْأَكْبَرِ, اور اپنے آپ کو مزین کر لو, زینت اختیار کر لو بڑی پیشی کے دن کے لیے, ٹھیک ہے نا. یعنی اپنے آپ کو تیار کرو کہ جب تم وہاں پیش ہو تو تم اس کے لیے تیار ہو.
یوم لا تخفی منکم خافیہ، جس دن تم سے کوئی چیز پوشیدہ نہ ہوگی۔ وخف اللہ فی دینک، اور اللہ سے ڈرو اپنے دین کے معاملے میں، ورجہ، اور اسی سے امید رکھو، خوف بھی اللہ کا ہو اور امید بھی ہو، فی جمیع امورک، اپنے تمام کاموں میں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو بھی تمہیں پیش آئے اس پر صبر کرو۔ گویا یہ جو پہلو ہے دین کا نا، اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ بڑی حیرانگی ہوتی نا، اکثر آپ دیکھتے ہیں ظاہر ڈبیٹ چلتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ اٹھتا رہتا ہے اور یہ بات آتی رہتی ہے کہ پرابلم آف سفرنگ، پرابلم آف پین، کہ جی سفرنگ کیوں ہے، پین کیوں ہے، دنیا میں تکالیف کیوں ہے، اگر کوئی خدا ہے تو۔ حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ بھائی اگر آپ قرآن پڑھ لیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اس دنیا میں سفرنگ سے نہیں گزر رہے تو سوال ہونا چاہیے کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ دین تو بار بار کہتا ہے کہ تمہیں سفرنگ سے گزارا جائے گا۔ کیوں گزارا جائے گا؟ کیونکہ تم دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہو، نہ کہ نعمت کے طور پہ۔ تو دین نے تو صبر کو ایک انتہائی اعلیٰ مقام دیا ہے کہ جو صبر کرے گا وہ بہت اعلیٰ مقام پہ فائز۔ اس کا مطلب کیا؟ دین تو کہہ رہا ہے کہ سفرنگ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا ہے، اور آج اسی سفرنگ کو جو ہے وہ خدا کے نہ ہونے کی دلیل مانا جا رہا ہے کہ خدا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وَاصْبِرْ، صبر کرو، عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس پر جو تمہیں پہنچے۔ کہ دنیا میں تکالیف اور آزمائشیں اور مصیبتیں جو ہیں بندہ مومن کے لیے تو انیویٹیبل ہیں۔ ویسے تو ہر شخص جو ہے مومن ہو یا کافر ہو، قرآن مجید کہتا ہے نا کہ تم اپنے رب سے ملو گے مشقت پر مشقت اٹھا کر۔ اس دنیا میں کوئی شخص بھی، امیر سے امیر بادشاہ، بغیر مشقت کے اس کی زندگی نہیں۔ مشقت کی نوعیتوں میں فرق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور مشقت کے بغیر زندگی کسی کی بھی نہیں ہے۔ تو جب دنیا میں مشقت اٹھانی ہی اٹھانی ہے، ہر شخص نے اٹھانی ہے، تو اس مشقت میں اضافہ ہو جائے گا بندہ مومن کے لیے جو اس کے ایمان کی بنیاد پہ مشقت ہوگی۔ میں مثال عرض کرتا ہوں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ زندگی میں پہلے بھی مشقت تھی ان کی، وہ ایک زندگی کا پارٹ تھا۔ ایمان لانے کے بعد جو مشقت ان کے اوپر آئی، وہ مشقت اور پہلے والی مشقت ایک جیسی نہیں تھی۔ پہلے والی مشقت میں ان کے پاس چوائس نہیں تھی کہ وہ کہہ دیں آئی کوئٹ اور مشقت ختم ہو جائے۔ یہاں پہ چوائس ہے، یہاں ان سے ایک ہی بات کی جا رہی تھی کہ اسلام سے پھر جاؤ، اور جب دیکھا کہ اسلام سے نہیں پھر رہے تو یہ مطالبہ کر دیا گیا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی نامناسب الفاظ کہہ دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تو گویا یہ وہ مشقت تھی جس کے اوپر ان کے پاس چوائس تھی کہ وہ کہہ دیں جی بس ٹھیک ہے میں اس مشقت سے بچنا چاہتا ہوں تو میں بچ جاؤں، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ یہ ہے اصل میں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ تم جب اللہ کے رستے پہ چلو گے آزمائشیں آئیں گی، اور وہ آزمائشیں کیا کریں گی؟ وہ تمہیں دو چوائسیز دیں گی کہ یا اللہ کا رستہ چھوڑ دو یا اس آزمائش کو برداشت کرو۔ تو بندہ مومن کیا کرے گا؟ وہ اس آزمائش کو برداشت کرے گا۔ قال علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا تخف الا ذنبک، بڑی پیاری بات، نہ ڈرو مگر اپنے گناہ سے۔ ڈرنا ہے اگر زندگی میں کسی چیز سے تو وہ کیا ہے؟ اپنے گناہ۔ ولا ترجو الا ربک، اور امید نہ رکھو مگر اپنے رب سے۔ یعنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں واحد ریگریٹ کیا ہونا چاہیے؟ گناہ۔ اور کوئی چیز بھی ریگریٹ نہ بنے ہمارا کہ یہ چیز میں حاصل نہیں کر سکا، وہ نہیں حاصل کر سکا، بس ٹھیک ہے، حاصل کر بھی لیتا تو میں نے جنت میں ساتھ نہیں لے کے جانی تھی، اور نہیں بھی حاصل کر سکا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب جنت میں بھی نہیں ملنی۔ تو یہ تو دنیا جو گزرنی تھی گزر گئی ہے، جو رہ گئی ہے وہ بھی گزر جائے گی۔ تو ریگریٹ دنیا کی کسی چیز پہ نہیں ہونا چاہیے، ریگریٹ اس پہ ہونا چاہیے کہ میں نے جو گناہ کیا وہ کیوں کیا۔ اور یہ ریگریٹ کیا کرے گا؟ انسان کو توبہ پہ آمادہ کرے گا، اور وہ توبہ اس کے لیے خیر کا باعث بن جائے گی۔ وَلَا تَرْجُ إِلَّا رَبَّكَ، اور اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھو۔ امید کس سے رکھی جاتی ہے؟ امید اس سے رکھی جاتی ہے جس کے پاس انسان کی حاجت پوری کرنے کی قدرت ہو، اور وہ حاجت پوری کرنے کا جب وقت آئے تو وہ
ہستی موجود بھی ہو، اس سے امید رکھی جا سکتی ہے نا. تو یہ دو صفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی میں نہیں. بڑے سے بڑا آدمی بھی جو بڑا آپ کا جو ہے خیر خواہ ہے، آپ کو زندگی میں جب مشکل آئے تو پتہ چلے کہ وہ بندہ ہی نہیں ہے، یا بندہ ہے تو پتہ چلا وہ خود ہی کنگال ہو گیا، آپ کی کیا مدد کرے گا. تو لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ جب اس کے پاس وہ علی کل شیء قدیر ہے اور حی قیوم ہے، تو اس کے علاوہ کسی اور سے امید رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں. ولا یستحیی الذی یعلم، اور شرم نہ کرے، حیا نہ کرے وہ شخص جو جانتا ہے، ان یسأل، کہ وہ سوال کرے، حتی یعلم، یہاں تک کہ وہ جان لے. ولا یستحیی، اور نہ شرم کرے، من یسأل، جس سے سوال کیا جائے، اما لا یعلم، اس چیز کے بارے میں جو وہ نہ جانتا ہو، ان یقولا، کہ وہ کہے، لا عالم، میں نہیں جانتا. تو اب دو چیزیں انہوں نے کہی کہ جس نے سوال کرنا ہے وہ سوال کرنے سے شرم نہ کرے. جس نے علم حاصل کرنا ہے اس کو یہ نہ ہو کہ اب میں یہ پوچھوں گا تو یہ بندہ کیا کہے گا، اس کو یہ بھی نہیں پتا. لہٰذا یعنی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ عملی مسئلہ ہے. اکثر کسی جگہ کلاس میں بیٹھے ہوئے ایک شخص صرف اس لیے سوال نہیں کر پاتا کہ اس کو یہ شرم ہوتی ہے کہ یہ جو باقی لوگ ہیں یہ کیا کہیں گے، کہ اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، یا جو پڑھانے والا ہے جس نے سوال کا جواب دینا ہے وہ کہے گا کہ اس کو یہ بھی بات پلے نہیں پڑی. اب یہ سوچ کر انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو علم سے محروم کر لیا. تو کہا کہ جو جاننا چاہتا ہے وہ اس سے شرم نہ کرے کہ وہ سوال کرے، اور وہ شخص جس سے پوچھا جائے وہ اس پہ نہ شرمائے کہ وہ کہے لا عالم، میں نہیں جانتا. یعنی ایک آزمائش اس کی ہے جو نہیں جانتا، وہ آزمائش یہ ہے کہ وہ اپنے علم کی کمی دور کرنے کے لیے شرمائے نہ. اور ایک وہ ہے جو جس سے پوچھا جا رہا ہے، جس سے سوال کیے جاتے ہیں، اس کی آزمائش یہ ہے کہ اس سے وہ سوال کر لیا جائے جس کا اس کو جواب نہیں آتا. اب وہ کیا کرے گا، یا تو وہ کہے گا جی نہیں آتا مجھے، تو یہ وہ چیز ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے کرنے کو. اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے پوچھا جائے اور وہ کہے کہ اب میں کیسے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دوں کہ مجھے نہیں آتا، اور پھر وہ بناوٹ کرے، اپنے پاس سے جواب جو ہے گھڑے. تو اس سے منع کیا گیا، اور اس کو علم میں سے شمار کیا گیا. یعنی لا ادری کہنا، میں نہیں جانتا، لا ادری میں نہیں جانتا، لا عالم میں نہیں جانتا، اس کو علم میں سے شمار کیا گیا. کیوں علم میں سے شمار کیا گیا؟ علم معلومات کا نام نہیں ہے، علم جاننے کا نام ہے. اور میں اگر اپنی جہالت کو جانتا ہوں تو بھی میں علم والا ہوں. یعنی آپ نے ایک چیز مجھ سے پوچھی اور مجھے یہ پتا ہے کہ میں یہ نہیں جانتا، تو اصل میں یہ جہل کیا ہے؟ یہ اصل میں علم ہے. اور اگر آپ نے مجھ سے ایک چیز پوچھی اور مجھے وہ نہیں پتا، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے وہ نہیں پتا، تو اصل میں اب میں جاہل ہوں کہ میں اپنی جہالت کو بھی نہیں جانتا. تو اس سے بڑا جاہل کون ہوگا جو اپنی جہالت کو بھی نہ جانتا ہو، اور اس سے بڑا عالم کون ہوگا جو اپنی جہالت کو جانتا ہو، اپنی لمیٹیشن کو جانتا ہو. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ انسان اس سے تقاضا پیغمبری کا تو ہے نہیں، معصومیت کو تو ہے نہیں کہ وہ ہر مسئلے میں ہر بات کا جواب دے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے ائمہ جو تھے ان سے کثرت سے یہ سنا جاتا تھا کہ وہ کہتے تھے مجھے نہیں پتا. امام مالک رحمہ اللہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ غالباً کوفہ سے یا کسی دور کے شہر سے ایک شخص مدینہ آیا اور اس نے ان سے کوئی 40 سوال پوچھے. تو 40 سوالوں میں سے کوئی 36-37 کے جواب میں انہوں نے کہا لا ادری، مجھے نہیں پتا. تو وہ بیچارہ بڑا تنگ ہو گیا اور اس نے کہا کہ جی میں پیچھے بڑی ہائپ کریٹ کر کے آیا ہوں کہ میں امام مالک کے پاس جا رہا ہوں. اور جیسے ہوتا نا کہ وہ پہلے ہوتا نا کوئی سفر پہ جا رہا ہوتا تھا تو کوئی کسی نے خط پکڑا دیا کہ خط اس کو دے دینا، کسی نے کوئی تحفہ پکڑا دیا. تو اسی طرح یہ جو 40 سوال ہیں یہ بھی جیسے لوگوں نے مجھے جیسے اکٹھے کر کے دیے ہوئے ہیں. اب میں واپس جا کے جب بتاؤں گا کہ 36 کا جواب تو لا ادری میں آیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے آگے سے یہی کہا کہ بھائی جا کے کہہ دینا کہ مالک نے کہا کہ مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے نا؟ تو جو ہوا انہوں نے اپنے ذہنوں میں کریٹ کیا ہوا وہ گرا دیں، اس کو توڑ دیں. تو اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے جب ہم
لوگوں کے ذہنوں میں اپنا وہ امیج قائم کرنا چاہتے ہیں جو ہم ہیں نہیں. تو جو خیالی چیزیں ہوتی ہیں نا، یعنی کسی خیال کو تھامے رکھنا کوئی آسان کام نہیں. ابھی میں بیٹھا ہوں، میں ایک باغ کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اب مجھے کوئی ڈسٹربنس بھی جو ہے نہیں چاہیے. ذرا سی میری توجہ آگے پیچھے ہوئی تو کیا ہوگا، وہ جو باغ تھا وہ سارا تہس نہس ہو جائے گا، کیونکہ وہ خیال میں ہے نا. لیکن یہ ایک عمارت ہے، یہ کھڑی ہوئی ہے، سالوں سے کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ یہ حقیقی چیز ہے، یہ خیال نہیں ہے. تو انسان کا جو کردار ہے عملاً جو وہ ہے، اگر وہ اپنے آپ کو اس پہ رکھے گا تو اسے تھامنا نہیں پڑے گا، سہارا نہیں دینا پڑے گا. اور انسان اپنے آپ کا جب ایک خیالی پرسنالٹی کھڑی کر لے گا اپنی، تو پھر اس کو ساری زندگی سہارے دینے پڑیں گے، اور وہ سہارے پھر اس کو تھکا بھی دیں گے ایک جگہ جا کے. تو لہذا کوئی آر کی بات نہیں. تو یعنی میں اپنے بارے میں یہ بالکل واضح رکھوں کہ بھئی میری اصل اوقات کیا ہے. اور اگر کسی لمحے مجھے کو کہے کہ بھئی ہم تو آپ کے بارے میں ہی سمجھتے رہے، تو میں کہوں کہ بھئی میں آپ کے سمجھنے کا ذمہ دار نہیں ہوں. آپ جو سمجھتے ہیں وہ آپ کا مسئلہ ہے، میں تو یہ نہیں ہوں. لیکن اگر میں جو نہیں ہوں وہ میں ہی سمجھ رہا ہوں کہ میں یہ ہوں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں باور کرواؤں. مطلب اللہ معاف کرے، بعض اوقات ایسے تجربات ہوتے ہیں. کچھ لوگ جیسے سلام کرتے ہی پہلی ملاقات میں سی وی اپنی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو لگتا ہے جیسے ڈیسپریٹ ہیں وہ کہ اگلا بندہ عظمت کا قائل ہو جائے. تو بھائی اگر آپ عظیم ہوں گے تو اگلا بندہ جو بھی ہے وہ آٹومیٹیکلی عظمت کا قائل ہو جائے گا. اور اگر آپ عظیم نہ ہوئے تو یہ جمع خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ پریشانی ہماری ہونی نہیں چاہیے اصل میں، کہ لوگ میرا یہ مقام و مرتبہ اپنے ذہن میں رکھیں، اور پھر اگر کسی نے ایزیوم غلط بھی کر لیا تو اب میری یہ ذمہ داری بن گئی کہ چونکہ اس نے مجھے یہ ایزیوم کر لیا. مثلا ایک مثال میں عرض کر رہا ہوں، بھئی آپ نے ایک بندے کو، کوئی غریب آدمی تھا، آپ کے محلے میں رہتا تھا یا کوئی بھی تھا، تو آپ نے اس کو کہا کہ بھئی اچھا تم غریب آدمی ہو تو میں تمہیں 3000 مہینے کے یا 5000 پہ دے دیا کروں گا. اس نے معاذ اللہ آپ کو اپنا رازق سمجھ لیا، تو وہ سمجھتا رہے نا، وہ اس کا مسئلہ ہے. اب آپ کے پاس گنجائش کسی مہینے نہیں ہے، تو اب آپ کو یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ میں نہیں دوں گا تو اس کا کیا بنے گا. اگر آپ اس پہ پریشان ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ نے بھی اپنے آپ کو اس کا رازق سمجھ لیا نا. تو وہ آگے کہے کہ بھائی آپ نہیں دیں گے تو میں کہاں سے کھاؤں گا، تو آپ اسے کہیں کہ بھائی میرے پاس گنجائش نہیں ہے. اور گنجائش نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میری جیب میں نہیں ہے، گنجائش نہ ہونے کا مطلب یہ کہ میرے دائیں بائیں بھی کوئی آپشن نہیں ہے کہ میں تمہیں کہیں سے ارینج کر کے دے سکوں. یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے پاس سے نہیں تو کہیں سے کر کے دے دیں. وہ بھی اگر نہیں ہے تو اسے کہیں کہ بھائی میری ذمہ داری اس حد تک تھی، میرے ذمہ کوشش تھی، وہ کوشش کر کے میں نے دیکھ لیا، میں نہیں کر سکا. راضی کا آپ کا بھی اور میرا بھی اللہ ہے. تو اپنے آپ کو اپنی اوقات سے نہیں بڑھانا چاہیے، اور جب بھی ہم اپنے آپ کو اوقات سے بڑھائیں گے زندگی بوجھل ہوتی جائے گی. اور وہ بعض لوگوں نے اپنی زندگی کو اتنا بوجھل کیا ہوا ہے صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنی اوقات سے بہت اوپر کر لیا، اور وہ اوپر کر لیا لوگوں کی توقعات کی وجہ سے. لوگوں کو تو مسئلہ نہیں ہے، وہ تو اویل کر رہے ہیں نا. جیسے میں مثال عرض کروں نا کہ مطلب کوئی شخص یہاں سے دوسرے ملک جاتا ہے، تو اب اس کے جو پیچھے یہاں پہ فیملی ہوتی ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ وہاں پہ اس نے پیسوں کا ایک درخت لگایا ہوا ہے، روز اس کے اوپر پیسے اگتے ہیں، وہ توڑ کے بیچتا جاتا ہے ہمیں. تو اب اگر انہوں نے یہ تصور کر لیا ہے اور انہوں نے یہ ازیوم کر لیا ہے کہ وہاں وہ کسی ایسے اے ٹی ایم کا اس کو، کسی بینک کا اے ٹی ایم اس کو دے دیا گیا ہے، تو یہ ان کا مسئلہ ہے نا. اس کو چاہیے کہ جو اس کی اوقات ہے وہ اس پہ رہے، اب یہ خوش ہوں یا ناراض ہوں. لیکن جب وہ یہ چاہے گا کہ بھائی وہ جو میری ٹھاٹ بنی ہوئی ہے وہ باقی رہے، تو پھر وہ وہاں پہ کھپتا رہے گا، اپنے آپ کو دبائے رکھے گا، پھر 10 15 20 سال وہاں کھپا دے گا، اور آخر میں اس کو ریگریٹ یہی ہوگا کہ میں نے یہ کیوں کیا. تو لہذا جتنا حقیقت کے ہم قریب ہوں اتنا ہمارے لیے بہتر ہے، نہ کہ خام خواہ اپنا ایک خیالی تصور کھڑا کر کے اور پھر اس کو سنبھالتے پھریں. تو علم کے معاملے میں یہ بڑی سادی سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص نہیں جانتا تو کہہ دے میں نہیں جانتا. اور اگر آپ کو یہ پریشانی ہو رہی ہے کہ بھئی میں کیوں نہیں جانتا، تو میرے ذمہ یہ ہے نہیں کہ میں سب جانتا ہوں.